روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی جاتے ہیں۔ نارمل جو اس وقت ایک گھریلو صارف کا جو بل آتا ہے وہ 40 سے 50,000 60,000 1 لاکھ روپے تک لوگوں کو بل بھجوائے جا رہے ہیں، جبکہ گیس کا پریشر اس وقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر صبح کے اوقات میں جب سردی کی شدت زیادہ ہوتی ہے یا رات کو، ان دونوں اوقات میں جو اس کیپیٹل میں ہم بیٹھے ہیں، میں مستنگ کی بات نہیں کر رہا، میں کلات کی بات نہیں کر رہا، میں پشین اور زیارت کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ تو ویسے گیس کا صرف نام رہ گیا ہے، گیس نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ کیپیٹل ہے جناب والا ہمارا۔ اس شہر میں آپ کو اس وقت کوئٹہ شہر میں لوگ لکڑی جلا کر جو ہے وہ اپنے چولہے جلا رہے ہیں اور اپنے گھر کا سالن اور روٹیاں پکانے پہ مجبور ہیں۔ یہ صوبہ جو 1952 سے پورے ملک کو گیس دے رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لیے یہ گیس ایک شجر ممنوعہ بن چکا ہے۔ اور جناب والا اس پہ ترہ ایک تو گیس ہمارا ناپید ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو اس کیپیٹل سٹی میں 8 9 10 گھنٹے جو ہے بجلی بھی غائب رہتا ہے۔ اگر ایک ٹرانسفارمر بھی جلتا ہے تو جیسے مالک صاحب نے کہا ایک مہینہ ہم وابڈا کی دفتروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ ہمارا ٹرانسفارمر ریپیئر نہیں ہوتے۔ بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ جی لین لاسز ہیں، لوگ بل نہیں دیتے۔ تو جناب والے یہ لین لاسز پورے پاکستان میں ہے، صرف بلوچستان میں نہیں ہے۔ اگر ریشو نکالا جائے تو پنجاب کے اور دوسرے صوبوں کے ایسے علاقے ہیں جن کے لین لاسز ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ جناب والا یہ رویہ نہ کیسکو کا وابڈا کا ہوتا ہے اور نہ ہی سوئی صدرن والوں کا ہوتا ہے کہ مہینوں لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے گیس کے پریشر لوگوں پہ بند کر کے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ تو میں اس ایوان کی توسط سے اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اب جناب والا آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف جو ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ جناب والا سانحہ مچ سے کچھ دن پہلے بھی اسی ایوان میں ہم نے ایک ریکوزیشن جمع کیا تھا، ایک ریکوزیشن اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی امن امان پہ بحث ہوا، اور اس سے پہلے بھی اس ایوان میں بارہا اس طرح کی ریکوزیشن اجلاس ہم نے اسی ایک مسئلے پہ بلائے اور کافی یہاں پہ بحث مباحثے ہوئے ہیں، تقاریر ہوئی ہیں، تجاویز آئی ہیں، لیکن جناب والا جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک قرارداد پہ ہم اس بحث میں آختا تھے کہ ایک ٹروتھ کمیشن، جناب والا جب تک چیزیں حقائق لوگوں کے سامنے نہیں آتی، جب تک بدامنی کی وجوہات اور ان کازز کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو اس وقت تک نہ اس صوبے میں امن آ سکے گا اور نہ ہی اس صوبے میں ترقی کے دروازے کھولیں گے، کیونکہ ترقی اور جو اکانومی ہے وہ مشروط ہے آپ کی امن امان کے ساتھ۔ اگر آپ کا امن امان ٹھیک ہوگا تو وہ ملک ترقی کرے گا، اس کی اکانومی گرو کرے گی، ادروائز لوگ وہاں پہ بزنس کرنے سے، لوگ وہاں پہ روزگار کرنے سے ڈرتے ہیں اور آتے نہیں ہیں۔ جناب والا اب میں آتا ہوں کہ وہ وجوہات کیا ہیں۔ اس دن جو سانحہ مچ سے پہلے ریکوزیشن اجلاس پہ میرے دوست ظہور بھائی نے اپنی تقریر میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا، لیکن ادھوری اس کو چھوڑ دیا۔ جناب والا اس دن بھی ظہور صاحب کہتے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے امن امان کا معاملہ زیادہ خراب تھا۔ تو جناب والا اس کی ایک وجہ تھی، یہاں پہ اکثر اس اسمبلی میں مسلح جتوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، یہاں پہ ڈیتھ سکواڈز کا آپ نے سنا ہوگا۔ جناب سپیکر اگر ہاؤس کو تھوڑا سا ان آرڈر کر لیں تو جناب والا اس وقت جب 2013-14 میں
उन तमाम मुसल्ला जत्तों को OSD बना दिया गया, उन तमाम मुसल्ला जत्तों पे पाबंदी लगाई, उनको उनके घरों तक महदूद किया गया। तो आपने देखा कि यहाँ टारगेट किलिंग, बाकी बम धमाके, चोरियां, अगवा बराए तावान, शाहराहों पे डकैतियां, ये तमाम चीजें रुक सी गई। अब जनाब वाला जब से ये हुकूमत हमारे से वजूद में आई है तो इन्होंने उनको दोबारा जिम्मेदारियां सौंप दी, उन मुसल्ला जत्तों को दोबारा सपोर्ट करना शुरू किया। अब जनाब वाला मैं आता हूं, ये मैं नहीं कह रहा जनाब वाला, ये एक GIT बनी थी, जो एक वाकया कराची में पेश आया था, उसके हवाले से ये मैं आपको भिजवा रहा हूं जनाब वाला। और मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स ये इस हाउस की प्रॉपर्टी रहे और रिकॉर्ड का हिस्सा रहे जनाब वाला। इसके पेज नंबर 15 पे ये मैं आपको भिजवा रहा हूं। इसमें जो GIT बनी थी उसमें जनाब वाला ये GIT हमने नहीं की, ये GIT, इसमें मैं कंपोजिशन इसका आपको बताता हूं। इसमें MI है, ISI, IB, पाकिस्तान रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, CTD, ये इनकी स्पीकर साहब को दे दें, ये इनकी तरफ से एक GIT बनी थी और उन्होंने क्लियर कट लिखा था। और यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया गया है जो सिंध में जितने वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, पुलिस टारगेट किलिंग के। यहाँ पे जहूर साहब उस दिन कह रहे थे कि फोर्सेस के हवाले से कोई बात नहीं करता। जनाब वाला फोर्सेस के जो कातिल हैं इस GIT में उन्होंने दिए हैं, पुलिस रेंजर्स पे, फोर्सेस पे जो हमले हुए हैं उनका जिक्र इसमें है। हैदराबाद में, सिंध में, सक्कर में, कराची में, जहां जहां फोर्सेस पे अटैक हुए इन तमाम का इस GIT में जिक्र है। और इसमें आखिर में जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उसको पढ़ लें, उसमें उस जिम्मेदार का नाम भी वो GIT में दे रहे हैं कि खुजदार के रिमोट एरिया में एक शख्स है शफीकुर रहमान मेंगल, ये तमाम वहां पे पनाह लिए हुए हैं और वहां से प्लानिंग हो रही है और ये तमाम कार्रवाइयां वहां से हो रही हैं, जिसमें साना शाहनूरानी शामिल है, साना सफूरा गोट शामिल है, इसमें आपका साना जो है सेवण शरीफ का शामिल है, उसमें सिंध में जो जितने ब्लास्ट हुए वो तमाम शामिल हैं। और जनाब वाला इसी हाउस का मैं एक और रिकॉर्ड आपको भिजवा रहा हूं। इस हाउस में जनाब वाला ये एक असेंबली की कार्रवाई आपकी चली थी मोरखा 21 अप्रैल 2015 को। 21 अप्रैल 2015 को एक सवाल के जवाब में आपके उस वक्त के वजीर दाखिला साहब वो खुद फरमा रहे हैं, मैं उसका जवाब पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये दुरुस्त है कि 25 मई 2014 को तहसील वड चेक पोस्ट पर 10 से 12 सर्फ गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसल्ला अफराद का काफिला, जिनकी तादाद 100 के करीब थी, जिसकी सरबराही मीर शफीकुर रहमान मेंगल साहब कर रहा था, ने एंड ग्रेनेड से लेविस चेक पोस्ट। अब जनाब वाला यहाँ पे अक्सर हम पे तो इल्जाम आयद किए जाते हैं कि जी फोर्सेस के हवाले से हम बात नहीं करते, फोर्सेस के जो शोधा हैं उनके लिए हम आवाज नहीं उठाते। जनाब वाला लेविस एहलकार क्या फोर्सेस नहीं है? क्या वो हमारी फोर्स नहीं है? तो जनाब वाला उनके हवाले से लेविस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 9 लेविस एहलकार शहीद हुए। इनको याद आ गया जनाब वाला कोरम की निशानदेही। जनाब वाला ये इस जैसों की गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ पे हर रोज लोग मरते हैं। ये दनेश जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन अमान कभी कायम ना हो। जनाब वाला अगर इस जैसे शफीकुर रहमान जैसे लोगों की सरपरस्ती तो ये जब से इनको दोबारा लाया गया, जब से हुकूमत इनको दोबारा सपोर्ट कर रही है, दोबारा के लिए घंटियां बजाएं जी।
کریں جب تک معزز رکن اسمبلی اپنی تک. چلو ابھی کورم پورا ہو رہا ہے مسئلہ نہیں. اٹھ کے پینسل پھینک کے, یہ کوئی بچوں کا تو وہ نہیں ہے, فورم نہیں ہے, کلاس روم تو نہیں ہے, پراپر کوئی. اور پھر دوسری بات یہ ہے, ابھی 10 دن پہلے بلوچستان اتنے خون اور خرابے سے نکلا ہے, اتنے مشکل حالات سے نکلا ہے, سنجیدہ بحث ہو رہا ہے. اگر بحث میں حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو بے شک نہ لیں, لیکن یہ جی صحیح فرما رہے ہیں. نہیں پورا نہیں ہے ابھی تک, ابھی ریکارڈ کا ایسا نہیں, پورا کر دیں. اچھا 13-14 باغتا نہیں. جناب والا جن صاحب کی نام لینے سے دنیش کمار کو تکلیف ہوا اور ان کی حکومت کو تکلیف ہوا, کیونکہ یہ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان دہشت گردوں کو, جن کو آپ کے اسمبلی کے ریکارڈ کے مطابق اسپیکر صاحب کو دے دیا. مل گیا. ہاں مل گیا مل گیا. ٹھیک ہے. یہ حکومت اور جام کما خان کی حکومت جو ہے ان کو 40 کروڑ روپے جو ہے فنڈ دے رہے, اور وہاں کے منتخب نمائندے کو 6 کروڑ اور دہشت گردوں کو 40 کروڑ روپے کے فنڈ دیے. 3 6 9 10 11 12 13 14 چلے دیکھیں ایک چیز ہے, اپوزیشن نے لائے کورم پورا کرنا تو ان کا بنتا ہے. لیکن یہ کہ آپ نے لایا, آپ کا بھی